وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدهوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أول العدد وصاحب الأبد روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسمه سورة المعاني ملك والملكوت وقلبه قضاءنة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پروردگار علی اعلیٰ کا شکر گزار ہوں، مالک کا کرم ہے، محمد و آل محمد کی نظر ہے کہ ایک مرتبہ پھر مجھے اس بارگاہ میں خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ 1440 ہجری 1440 ہجری کا محرم اور اس کی پہلی تاریخ، جنہوں نے چاند دیکھا انہوں نے دیکھا، جنہوں نے چاند نہیں دیکھا انہوں نے زہرا کے چاند کو دیکھا، اور اس طرح سے دیکھا کہ پھر ہمیں کسی کی فکر ہی نہیں اور ہم کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے اور اس طریقے پر ہم جاری و ساری ہیں، ہم باقی ہیں، لافانی ہیں۔ عزیزان محترم، دل کی کچھ باتیں آغاز میں پہلی تقریر ہے، اور ظاہر ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں، جو گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، جو بہنیں ہیں اپنے مقام پر وہ سن رہی ہیں، وہ صرف اس انداز سے اس ذکر کو سنیں کہ کوئی ہے جو آپ کا نگران ہے، کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کی خبر رکھ رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کے دل کے حال سے واقف ہے، کوئی ہے جو آپ کے درون خانہ فکر سے غافل نہیں ہے۔ گویا آپ کا قلب، آپ کا دماغ، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن سب پر عیاں ہیں، سب پر نہاں ہیں، تو طہارت کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، قباستوں سے دور ہو جائیے،
کثافتوں سے دور ہو جائیے، جو نجیب ہوتے ہیں وہی طیب و طاہر ہوتے ہیں۔ یہ سیادت، یہ حقیقت میں آپ کو نسلاً بعد نسل مل رہی ہے، اور خاص طور پر عزاخانہ زہرا میں آنے والوں کے لیے میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ وہ انتہائی طہارت کے ساتھ یہاں تشریف لائیں۔ نوجوان لڑکے، ہماری بچیاں، لڑکیاں، بہنیں، مائیں، جو بھی یہاں پر آ رہا ہے اور جس طرح سے بھی شرکت فرما رہا ہے، میری گزارش یہ ہوگی کہ خلوص پیش نظر رہے۔ اگر یہ خلوص نہیں ہے تو عمل کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور اگر خلوص ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل مقبول ہے اس بارگاہ میں جو خالص کو پسند کرتا ہے، جو اخلص کو پسند کرتا ہے، جو ایسے عمل کو پسند کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں جچا ہوا ہو، تلا ہوا ہو، وہ عمل مقبول ہے۔ اور اللہ کی نگاہ میں اور اس کے رسول کی نگاہ میں جو عمل مقبول ہے، وہ عمل جس کو پسندیدہ کہا بس وہی ہے کہ ان کے قربا سے مودت کی جائے، ان کے قربا سے محبت کی جائے۔ عزیزو، یہ نعمت غیر مترقبہ ہے، اگر ایک مرتبہ ہاتھ سے چھن گئی تو پھر آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ میری بات یاد رکھیے، بنی اسرائیل بہت بڑی امت ہے، مگر ایک مرتبہ جب نعمتوں کو سلب کر لیا منعم حقیقی نے، معطی حقیقی نے، تو پھر وہ نعمتیں رک نہ سکیں، دوسرے ہاتھوں میں منتقل ہو گئیں۔ یعنی وہ ہاتھ جو اس کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ قلب جو ان نعمتوں کو آباد رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، نعمت اور انتقال نعمت۔ یاد رکھیے، حق نہ جتلائیے، اپنے استحقاق کو باقی نہ رکھیے، اس کو فضل خداوندی جانیے جو آپ تک پہنچا ہے، جو آپ تک آیا ہے، جو نسلوں سے آپ میں منتقل ہوا ہے۔ خدا شاہد ہے، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں آپ کے بزرگوں نے۔ خود اس عزاخانہ زہرا کو آج میں 32-34 برس کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ مستقل مجلسیں یہاں میں نے پڑھی ہیں، پھر ظاہر ہے کہ محروم رہا، مگر دیکھیے وقت گزرا، زمانہ گزرا، دن گزرے، ساعتیں گزریں، لمحے گزرے، پل گزرے، ثانیے گزرے، مگر عزاخانہ ہے کہ ویسا ہی ویسا ہے، ذکر ہے کہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، فکر وہی ہے، جیسے تھی ویسے ہی ہے۔ دنیا بدل گئی، حکومتیں بدل گئیں، جہاں شہنشاہ تھے وہاں کوئی فرسان حال نہیں ہے، جہاں بادشاہ تھے وہاں کوئی اب پوچھنے والا نہیں ہے، مگر یہ ہے محمد و آل محمد کہ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہنے والا۔ یہ ہے وہ تذکرہ، تذکرہ گراں مائے آؤ، تذکرہ بے بہاؤ، تذکرہ گراں قدر، ایسا تذکرہ کہ جس کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ بے چین ہے، جس کو سننے کے لیے آمادہ ہیں، جس کو سننے کے لیے کان ترس رہے ہیں، انسانوں کے نہیں ملائکہ کے تڑپ رہے ہیں۔ پہلی محرم آئی، آپ سمجھے فقط آپ ہی ہیں جو تذکرہ کر رہے ہیں، نہیں، آسمانوں میں یہ تذکرہ ہے جو جاری ہے، وسعتوں میں، پہنائیوں میں، خلاؤں کی یہ تذکرہ ہے کہ آباد ہے، اور اس طرح سے ہے کہ پھر دوسرا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس کو فقط عقیدت کے چند جملے نہ جانیے،
یہی عین حقیقت ہے اور یہی فی الحقیقت ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ سے بڑھ کر نہ کوئی عزادار ہے، نہ کوئی ماتمدار ہے، نہ کوئی غم خار ہے، نہ کوئی غم گسار ہے، یعنی سب ہی تو آپ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کتنی بڑی ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس مجلس کے تعلق سے کہ وقت کی پابندی کیجئے، وقت پر آئیے، اس لیے کہ اگر دیر سے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دل و دماغ میں یہ ہو کہ تاخیر ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، مگر فرش عزا بچھا آنے والی آ گئی، آنے والی آ گئی، اس کو انتظار کی زحمت میں مبتلا نہ کیجیے۔ خود وہ مبتلائے غم اتنی ہے، اتنی مبتلائے غم ہے، کہاں کہاں روئے، کس کس پہ روئے، کس کس کا نوحہ کرے، کس کس پہ ماتم کرے۔ اس کے بچے ہیں جیسے آسمان کے ستارے زمین پہ ٹوٹ کے بکھر گئے ہیں۔ خدا کے لیے اس کو زحمت میں مبتلا نہ کرو، وقت کی پابندی کرو، اور وقت کی پابندی فقط ایسے نہیں، اگر حدیث قصہ سے آغاز ہے تو آ جائیے، میں بھی یہیں قرین میں نظر آؤں گا۔ ایک مجلس پڑھنا پڑتی ہے مجھے یثرب امام بارگاہ میں، اس کے بعد سیدھے یہاں آؤں گا، اور ظاہر ہے کہ آج میری پہلی تقریر ہے، مگر وقت کی پابندی کیجئے، اس لیے بھی کیجئے کہ یہ وقت قدر کے ساتھ قیمت رکھتا ہے، فقط قیمت نہیں ہے اس کی، بہت غور سے سنیے، اس وقت کی قیمت نہیں، اس وقت کی قدر ہے۔ قدر و قیمت، اردو اگر زبان سے آپ کی واقفیت ہے تو آپ کہیں گے بھئی اس شے کی قدر و قیمت کیا ہے؟ قیمت بعد میں ہے، قدر پہلے ہے۔ یعنی قدر کا مطلب کسی نے مقدور کیا ہے، قدر کا مطلب کسی نے اس کو تقدیر میں رکھا ہے، قدر کا مطلب کسی نے اس کو مقدر بنایا ہے، قدر کا مطلب کسی نے اس کو فیٹ جانا ہے، قدر کا مطلب یہ کسی نے آپ کے لیے کچھ طے کر دیا، اب اس کی قیمت ہے۔ تو اب اس کی قیمت آپ کیسے دیں گے؟ ایسے نہیں، بلکہ آپ اس کو کسب کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں۔ اس مجلس میں آپ اشک دیتے ہیں، جنت کو خرید لیتے ہیں۔ یہ قدر کو جانیے، اس کی قیمت کو سمجھیے۔ خدا شاہد ہے، نوجوانوں سے خطاب ہے، بزرگ مستثنا ہے، اس لیے کہ وہ بہترین خطبہ کو سن کے بیٹھے ہیں، مگر آج کا نوجوان رہنمائی چاہتا ہے، آج کا نوجوان ایک ہدایت چاہتا ہے، گائیڈنس چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ صحیح چاہتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ بدل رہا ہے، نہیں عقیدہ بگڑ رہا ہے۔ میری باتوں کو بہت غور سے سن لیجیے، عقیدہ بدل رہا ہے، سمجھ میں آ رہا تھا، عقیدہ بگڑ رہا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں عقیدہ بگڑ چکا ہے تو کیا کہیے گا؟ یہ اپنا نوحہ ہے، مگر یاد رکھیے دو باتوں کو یاد رکھیے۔ اگر یہ دو باتوں کو آج آپ یاد رکھیں گے تو یقین جانیے میری بھی مشکل آسان، آپ کا بھی کے لیے بھی کوئی اشکال نہیں۔ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، پہلا اصول، پہلا اصول ہے، اس کو یاد رکھیے، زمانے کے تغیرات و تبدلات کو بھول جائیے، ٹھوکر مار دیجیے، اس لیے کہ جس کے لیے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ وہ نور اول ہے، یہ وہ عقل اول ہے، یہ وہ صبح اول ہے، یہ وہ تنفس اول ہے جسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اعلان ہوا، ارشاد ہوا، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، فعل امر کے ساتھ ہے، آپ سے درخواست نہیں کر رہا ہے رسول، آپ سے ریکویسٹ نہیں کر رہا ہے، یہ پلی نہیں لے رہا ہے رسول، حکم دے رہا ہے، شریعت کا لانے والا حکم دے رہا ہے، قرآن کا پہنچانے والا حکم دے رہا ہے، پیغام الہی کو آپ تک لانے والا حکم دے رہا ہے، اور فعل امر کے ساتھ زینو سب پر لازم ہے، زینت دو، زینت دو، اپنی دنیا کو زینت دو، کس چیز سے؟ حب شہوات، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ زینت دو
اپنی دنیا کو کس سے؟ عورتوں سے، بچوں سے، مال و متاع سے، سونے اور چاندی سے، خیل المسومہ، وہ سواریاں جو مہر لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، والانعام والحرث، ان غنائم کے ساتھ، ان جانوروں کے ساتھ جو تمہارا سرمایہ ہے، اس مزرعہ کے ساتھ، اس کھیتی کے ساتھ جہاں پہ تم کاشت کرتے ہو، جو تمہاری میراث ہے، اس سے زینت دو۔ نہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو، مجالس، لفظ مجالس کسی خاص عقیدے کا کاپی رائٹ لفظ نہیں ہے، توفیق ہو تو یہ لفظ سب کے لیے ہے، اگر توفیق ہی نصیب نہیں ہے تو پھر یہ نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے نوجوان یاد رکھیں اس بات کو، یاد رکھیں، رسول پیغامبر ہے، پیغام الہی ہے، وہ حدیث کی صورت میں ہو یا قرآن کی آیت، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سہل نہ جانیے کہ وہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، منبع ایک ہی ہے، سر چشمہ ایک ہی ہے، اور وہ کچھ نہیں ہے سوا محمد عربی کے۔ وہ اگر یہ کہیں کہ ان سے مودت اختیار کرو تو بے شک ویسے ہی ہے، وہ اگر یہ کہیں کہ اپنی مجالس کو زینت دو، مجالسکم، تم سب، یہ آپ صیغہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ خاص عقیدے کو نہیں مخاطب کیا ہے، کسی خاص فرقے کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ سب کو من حیث مجموع زینت دو، اپنی مجالس کو۔ لفظ کتنا پرانا ہے، پریشان ہونے والے پریشان ہوتے ہیں، بھئی یہ مجلس کا آغاز کب ہوا؟ جب سے محمد نے کیا، ہمارا لفظ تھوڑی ہے، یہ ہمارا لفظ تھوڑی کہ آپ کہیں بھئی یہ مجلس کیا ہے، یہ مجلس کیا ہے؟ نہیں، پوچھو محمد سے، پوچھو کہ یہ مجلس کیا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں نا کہ مجلس کے معنی ہیں، اور مجلس کے معنی یہ ہے کہ اس کو زینت دو، زینت یعنی اسے سنوارو، اسے نکھارو، اسے بناؤ، اس سے اپنے مقام کو آباد کرو۔ فقط یہی نہیں ہے، بلکہ جب آپس میں بیٹھو تو ذکر ایک ہی ہو، ذکر ایک ہی ہو، نہ وہ ذکر کسی کی غیبت ہو، نہ وہ ذکر کسی کی برائی ہو، نہ وہ ذکر کسی کی تہمت ہو، نہ وہ ذکر کسی کی ٹوہ لینا ہو، نہ وہ کسی کی جاسوسی کرنا ہو۔ ذکر ہو تو پھر ذکر علی ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذکر ہو تو ذکر علی ہو۔ کتنا آسان کر دیا زندگی کو آپ کی، یعنی دو لوگ یہاں پہ مجالسکم، دو بیٹھ جائیں تو مجلس قائم، یہاں 20، 200، 2000، 20,000، 2 لاکھ، 20 لاکھ ضرورت نہیں ہے، دو بیٹھ گئے، مجلس ہو گئی، مجلس ہو گئی۔ اور اگر دو نہ بھی ہو تو تمہارا دل، تم اور تمہارا دل، یہ وہ دل ہے جس میں ہم نے علی کو رکھ چھوڑا، اور علی میان دل ہے، علی درمیان دل ہے۔ جیسے جوف کعبہ میں پیدا ہوا ویسے جوف دل میں بھی علی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کسی دوسرے کا بھی محتاج نہیں بنایا کہ بھائی دوسرا نہیں آیا، دوسرا تمہارا دل، اب زینت دو،
اب مجلس برپا کرو بے ذکر علی ابن ابی طالب. اب ذکر کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے نا، آپ یقین جانیے ایک عجیب لفظ ہے. عام لوگ، عام ہمارے قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے ذکر کے معنی تذکرہ، انہیں تذکرہ کرو نہیں. آپ معلوم ہے ذکر کی انتہا کیا ہے؟ ذکر کی انتہا ہے نصیحت، ذکر کی انتہا ہے موعظہ، ذکر کی انتہا ہے پند. یہ سارے لفظ ہیں، کہیں فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، کہیں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے زبان کو. یعنی ذکر علی کبھی وعظ بن جائے، ذکر علی کبھی خطبہ بن جائے، ذکر علی کبھی نصیحت بن جائے، ذکر علی کبھی پند بن جائے، نہیں، ذکر علی کبھی وصیت بن جائے. یہ وہ ذکر ہے. آپ نے ذکر کے ڈائمنشنز دیکھے؟ کسی اور کو نصیب ہے؟ اب میرا سوال ہے، اسلام کی پوری تاریخ آپ کے سامنے، 1440 ہجری کا تو میں نے اعلان کر دیا نا، تو اس کا مطلب 1440 سال بعد ہجرت. چلیے آئیے اس میں 13 برس اور ایڈ کر لیجئے مکے کی زندگی کے، تو آپ کہیں گے 1450 برس سے زیادہ. کوئی ایک اور تو نکال کے لاؤ. اتنی باتیں ہو رہی ہیں، پہلی محرم ابھی آئی تھی یا نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا بھی تذکرہ ساتھ کرو. تنہا نہیں کر سکتے، اس نام کے صدقے میں اپنا نام لگاؤ تو شاید کوئی یاد بھی کر لے. تنہا ذرا لاؤ تو تنہا اگر یہ کوئی نام لائیں تو وہ تنہا نام کو استقرار نہیں ہے. اب یہ لفظ اگر میں نے استعمال کیا تو اس کے مقابلے کا لفظ آپ کو معلوم ہے کیا؟ پھر کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ان ناموں کو جو ان کی زد پہ آئے ان کو استقرار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فرار. استقرار کی ضد ہے فرار. یہ ٹکتے ہی نہیں. بھائی بدر میں رک جاتے تو آج بھی نظر آتے، احد میں رک جاتے تو آج بھی نظر آتے، خندق و خیبر میں تو پیچھے چھپ گئے جا کے، کہاں نظر آتے؟ جب وہاں نظر نہیں آئے تو یہاں بھی نظر نہیں آتے. بس یہ اصول ہے میرے نوجوان، اس سے سبق حاصل کریں. یہ حق کی محفل بنانے نہیں آیا ہوں، یہ آپ کے دل نے آواز دی ہے، پکارو اس کو جو وہاں بھی نظر آیا یہاں بھی نظر آیا. تو یہ سرکار رسالت مآب کا حکمت آمیز فیصلہ ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یا رسول اللہ کوئی اور نام نہیں ملتا آپ کو؟ پوچھے نا امت مسلمہ، یا رسول اللہ کوئی اور نام دے دیتے کہ ان کے ذکر سے آباد کرو، تو پلٹ کے رسول کہتے کہ ایسی فضیلت تو لاؤ. ایسی فضیلتیں ہوتی تو تذکرہ بھی ہوتا، لیکن نہ فضیلت ہے، نہ فضائل ہے، نہ فضل ہے. چلیے میں پیچھے آیا، فضیلت جمع تھی، میں گھبرا گیا، میں نے کہا کم کرو فضائل، وہ بھی نہیں. کوئی فضل کبھی ہوا؟ وہ تو ہوا ہی نہیں. تو جہاں فضل نہیں ہوتا تو وہاں فضائل کہاں ہوں گے؟ جہاں فضائل نہیں وہاں فضیلتیں کہاں ہوں گی؟ تو پھر علی کا ان سے مقابلہ کرتے کیوں ہے؟ یہی تو امیر المومنین کا شکوہ تھا امت سے، میرے مقابلے میں کو لاتے کیوں ہو؟ کیوں لاتے ہو ان کو میرے مقابلے پر؟ یہ اس قابل ہیں، یہ اس لائق ہیں نہیں؟ تو پھر کیا ضرورت ہے؟ فضیلتیں کم ہیں کیا؟ اور میں نے بھی طے کیا. چلیے آئیے، آج کی تو پہلی تقریر تھی، میں نے بھی طے کیا کہ یہ جو مجھے موقع مل رہا ہے اس میں صرف فضائل ہی فضائل، اور جب مصائب کا وقت آئے گا تو ظاہر ہے کہ کون ہے، کون سا گھرانہ ہے جس پہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں؟ کوئی ہے گھرانہ آپ کے سامنے؟ چلیے یہاں پہ آ جائیے. میں نے کہا نا فضیلتوں میں شامل نہیں ہے تو مصیبتوں میں ہے کوئی؟ نہ فضیلت میں کوئی، نہ مصیبت میں کوئی.
نہ فضیلت میں ان کا کوئی ثانی، نہ مصیبت میں ان کے سامنے کسی کو آنا، یعنی مصیبتوں کی انتہا ہے تو ان پہ، فضیلتوں کی انتہا ہے تو ان پہ. تو دارائے فضیلت بھی یہی، دارائے مصیبت بھی یہی. یہ وہ گھرانہ ہے، آپ کو معلوم ہے. اور جب یہ فضائل کو لے کے حسین ابن علی، مصائب نہیں ہے، بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے، اس لیے کہ کربلا سمجھ میں آنی چاہیے. اگر کربلا سمجھ میں نہ آئے تو ایسا ہے جیسا کہ ہم اپنے آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے. کربلا کو پہچانیے، کربلا کی معرفت ہو، اور وہ معرفت کس طرح ہو کہ جب حسین ابن علی سے سوال بیعت کیا گیا تو آپ کو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ وبناء فتح اللہ وبناء ختم اللہ. یاد رکھیے، یہ 5 فقرے یاد رکھیے. جب سوال بیعت آیا تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بیعت کر لو امان پا جاؤ، بیعت کر لو زندگی پا جاؤ. آپ نے کہا سنو، پہلے میرا تعارف تو جانو، مجھے تو پہچانو، میں ہوں کون؟ بنا تعارف، بغیر تعارف سوال بیعت، کوئی حقیقت ہے اس بات کی؟ تم اسٹیچر کو تو دیکھو. لیکن یہاں سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میری نگاہوں میں تلے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. یہاں پہ ایک حسین کا اسٹیچر ہے، ایک حسین کا مقام ہے. یہ طریقہ ہے محمد و آل محمد کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے. پہلے ہمیں پہچانو، اور ہمیں پہچانو سے مراد یہ کہ ہم جس گھرانے سے اس کو جانو. ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نبی کے گھر والے، آدم سے خاتم تک نبوت ہی نبوت، ہم ہیں گھر والے. ہم بہت سمجھی دنیا تو اہل بیت نبی. کیا تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ حسین کو آپ لفظ بتائیں گے کہ کیا لفظ رکھنا چاہیے تھا اور کیا لفظ آپ نے رکھ دیا؟ ان اہل بیت النبی نہیں کہہ سکتے تھے، ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں. نبوت، جہاں نبوت فروغ پائے، جہاں نبوت نشو نما پائے. یہ میں نے جملہ کہا تو آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ کوئی جھولے میں بھی ہے وہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لا رہا ہوں اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. جھولے میں نبوت ہے. اہل بیت النبوہ، ان اہل بیت النبوہ، نبوت کے گھر والے ہم ہیں. نبی کے گھر والے. دنیا پریشان ہے. بھائی کریے جتنی تفسیر کرنا ہے، آپ ڈالیے صاحب کو، آپ ڈالیے زواج کو، میں نے کب منع کیا؟ اہل بیت النبوہ بتاؤ کہ کتنے ہیں؟ اہل بیت نبی کو بہت ہیں. بناؤ پورے قبیلہ قریش کو. ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہوگی. اہل بیت النبوہ لاؤ، نبوت کے گھر والے لاؤ، نبوت کے گھر والے لاؤ. وہ معدن الرسالہ، اور ہم رسالت کا معدن ہے. آپ کو معلوم ہے معدن کہتے ہیں جوہر کو، آپ معلوم معدن کہتے ہیں نیوکلیس کو. معدن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کو جب عطار عطر کو ایک مرتبہ نچوڑتا ہے نا تو جو اخلص ہے نا، اخلص مٹیریل، وہ ہے معدن. نافع آہو معدن ہے، نافع آہو معدن ہے. معدن الرسالہ، ہم رسالت کا معدن ہیں، ہم رسالت کا معدن ہیں. پھر ان کو جنات عدن کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ معدن ہے. جنات عدن آپ کے لیے وہ معدن ہیں، وہ اصل ہیں، وہ جوہر ہیں، وہ اخلص ہیں، وہ خلاصہ ہیں، وہ کل ہیں، وہ سرمایہ ہیں. وہ ہے کوئی اور نہیں. اور رسالت کا، رسول نہیں کا، نبوت کا گھر گھرانہ اور رسالت کا معدن. اب وہ 1,24,000 انبیاء آئے
ان میں 313 رسول آئے، ان میں اولو العزم رسول آئے، جو بھی ہے معدن ہے حسین، حسین معدن بن رہا ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةُ، یاد رکھیے، اچھا انشاء پرداز، اچھا ایسے رائٹر جب اپنی کسی تحریر کو لکھتا ہے، آپ معلوم ہے اس کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، وہ کلائمیکس دے کے پھر وہ اپنے یعنی اینٹائی کلائمیکس نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا پہلے اگر یہ ایبزارب کر لو، حسین ابن علی کا کمال ہے، پہلے ایبزارب کرو، ان اہل بیت النبوہ، اس کو ایبزارب کرو، سمجھو کہ میں کون ہوں۔ وہ معدن الرسالہ، میں رسالت کا معدن ہوں، جوہر ہوں، اس کو ایبزارب کرو، تب سمجھ میں آئے گا۔ وہ مختلف الملائکہ، میں وہ منزل ہوں جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ مختلف الملائکہ، ترجمہ جا کے دیکھیے، آپ کے سامنے ہے، کھلی ہوئی ہیں کتابیں، دیکھنا چاہیے، ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے سے دلچسپی ہونا چاہیے، فقط انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ نہ سمجھے کہ ریسرچ ہو رہی ہے، مغالطہ ہے یہ، اور ایک یہ ٹیڑھ پیدا ہو رہی ہے، ایک زیغ پیدا ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں بہت جلدی پریشان ہو جائیں گے آپ، اس لیے کہ اتنی انفلٹریشن ہے اس وقت کہ آپ کے عقیدے کو کمزور کر دیا گیا ہے، بودا کر دیا گیا ہے، غیر ذمہ دار لوگوں نے اپنا اجارہ اس پہ قائم کر دیا ہے، اور بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر شے جو انٹرنیٹ پر آ رہی ہے گویا وہ مصدق ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کتابوں کو دیکھیے، اور کتابوں میں بھی ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے، کتابوں میں بھی وہ کتابیں جن کا فرسٹ پرنٹ ہے اس کو اٹھا کے دیکھو، عادت ڈالیے، تلاش کیجئے، نکلیے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کتابیں کہیے اس کی پہلی چاپ لاؤ، اس کی پہلا پرنٹ لاؤ، اور اگر نہیں ملتا دیکھیے، پوچھیے، اس لیے کہ پہلا پرنٹ ہی اصل ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر چیزیں ایڈٹ ہو جاتی ہیں، صفحے کے صفحے نکل جاتے ہیں، امن حاشیے کے حاشیے تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اقبال کے کلام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، غالب کے کلام کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، میر کے کلام کو اٹھا کے دیکھیے یہ ہو چکا ہے۔ پھر یہی نہیں، آپ کی جتنی کتابیں ہیں، جتنی کتابیں، ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا کچھ مٹیریل رکھ کے درمیان میں آہستہ سے کچھ اپنا مٹیریل ڈال دیا، پھر آگے بڑھ گئے، پھر ایک 4 صفحے کے بعد پھر انہوں نے اپنا مٹیریل ڈال دیا۔ مصیبت ہے اس وقت، مصیبت ہے۔ اور اس کو بیسس اور اس کو فاؤنڈیشن بنا کے اگر کوئی یہ کہے کہ بس میں نے دیکھ لیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مختلف الملائکہ، دیکھے تو صحیح جا کے، ملائکہ کے نزول و صعود کی منزل کو مختلف الملائکہ کہتے ہیں۔ اب میں نے کہہ دیا نزول و صعود، صاد عین واو دال، کیا مطلب؟ وہیں پر ملائکہ کا آنا اور وہیں سے ملائکہ کا بلند ہو جانا۔ مختلف الملائکہ، آپ بولے فارسی نے اب بات آ گئی، اور یہاں ظاہر ہے کہ طالب علم ہیں، طلاب ہیں، میرا خیال ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں قریب مدرسے بھی ہیں، نوجوان بچے وہاں جاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے مختلف الملائکہ کا فارسی ترجمہ معلوم کیا؟ فرودگاہ۔ آپ معلوم فرودگاہ کس کو کہتے ہیں؟ ایئرپورٹ، لینڈنگ اسٹرپ، جہاں ملائکہ آ کے لینڈ کرتے ہیں۔ طیارہ کہیں ادھر ادھر نہیں اترتا، معلوم ہے، اگر ایسا طیارہ کبھی اتر جائے تو پائلٹ کا لائسنس کینسل ہے، پھر وہ چلانے کے قابل نہیں رہتا۔ مختلف الملائکہ، حسین وہ فرودگاہ ہے، اور انگریزی کا لفظ حسین وہ جنکشن ہے۔ 2 لفظ یاد رہیں گے نا آپ کو، حسین وہ فرودگاہ ہے، حسین وہ جنکشن ہے جہاں ملائکہ آ کے رکتے ہیں، استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، چین پاتے ہیں، اور جب حکم آ جاتا ہے تو پھر ایک مرتبہ طیران ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ مختلف الملائکہ۔ اب اگر یہاں تک آپ کا قلب برداشت کر رہا ہے تو آ جائیے 2 فقرے اور، وَبِنَا فَتْحَ اللَّهِ وَبِنَا خَتْمَ اللَّهِ، ہم ہی سے آغاز، ہم ہی پہ اختتام۔
مجھے نہیں معلوم اس کا ترجمہ میں کیا، یعنی آپ حیران ہوں گے، گھبرا گھبرا کے ترجمہ کیا ہے، یعنی ود ان دا بریکٹس ترجمہ ہوا اس فقرے کا، بنا فتح اللہ، ہاں اسلام کا آغاز ہم سے ہوا، یہ معذرت خواہانہ ترجمہ ہے۔ میری بات کو غور سے، میں عقیدے کو تبدیل نہیں کر رہا ہوں، میں عقیدے کو پختہ کر رہا ہوں، یعنی جو ہونا چاہیے عقیدہ وہ لاؤ نا، عقیدہ ود ان بریکٹس نہیں ہوتا، بس سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے۔ اگر آپ کو کہیں قوسین میں عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک اپولوجیٹک ایک کیفیت ہو، معذرت خواہانہ رویہ ہو سکتا ہے، وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ آپ معذرت خواہانہ رویے کو عقیدہ نہیں کہتے، عقیدہ تو کھل کے ہے، بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، ہم ہی سے افتتاح، ہم ہی سے آغاز، و بنا ختم اللہ، ہم ہی پر اختتام۔ اب وہ مخلوق اول ہو یا وہ میدان محشر ہو، چلیے نہیں، وہ مخلوق اول ہو وہ نہر کوثر ہو، وہ مخلوق اول ہو وہ جام کوثر ہو، وہ جو بھی ہو، بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، آغاز بھی ہم سے اور اختتام بھی ہم پہ۔ اب اگر آپ آغاز کو اسلام کے ساتھ بریکٹ کر دیں اور اختتام کو محمد کی خاتمیت کے ساتھ بریکٹ کر دیں تو یہ آپ کر رہے ہیں، میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھیے تو صحیح کہ وہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، کہاں کی بات کہاں رہ گئی؟ اب کیا نظر آیا؟ اب آ جائیے ان ریٹروسپیکٹ پہلے جملے کو دیکھ لیتے ہیں، اب کتنا کیسا لگ رہا ہے، ان اہل بیت النبوہ، آپ کہیں گے تو کچھ نہیں ہے جو کہہ گئے، ہم سے آغاز اور ہم پہ اختتام، اور جب یہ ہمارے، یہ میرے، یہ فضائل یہ ہیں میرے، تو سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے؟ جس کے مقابلے پہ تم مجھے لا رہے ہو یا جسے میرا مقابل قرار دے رہے ہو، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ معلن بالفسق ہے، وہ تو اپنے فسق و فجور پہ خود اعلان کر رہا ہے، شارب الخمر ہے، شراب کا پینے والا ہے، قاتل النفس المحرمہ، محترم نفسوں کو قتل کرنے والے، اس کی تعریف یہ ہے، میری تعریف تم سن چکے ہو، تو اب اگر مقابلہ ہے تو بتاؤ مثلی لا یباع بمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ مقابلہ کر دیا حسین نے، دنیا کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی، آج 1440 میں نیٹ ورک فیصلہ نہ کرے، حسین خود فیصلہ کر کے چلے گئے اور بتا کے چلے گئے، یہ مثل کو سمجھو، میرا مثل تو لاؤ، میرا مثل تو لاؤ، مثال نہیں مثل، مجھے ایگزامپلز نہیں چاہیے، مجھے لاؤ مثل، بتاؤ مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے، لاؤ تو صحیح۔ جب نہیں لا سکتے تو تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس کی اطاعت، اس کی بیعت، اس کی خلافت میں ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اور سنو، یہ کہنے کے باوجود یاد رکھو، ننظروا و تنظرون و نذبح و نذبحون و اینا احق بالخلافت والبیعہ۔ تم بھی سوچو، ہم بھی سوچتے ہیں، تم بھی غور کرو، ہم بھی غور کرتے ہیں، نہیں تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ انتہا ہے، یہ کسی کے انتظار کو قائم کر کے جا رہے تھے حسین ابن علی، قیامت تک کا سبجیکٹ ہے، قیامت تک کا سبجیکٹ ہے، انتظار قائم ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی، ظاہر ہے اس وقت تک کا انتظار ہے۔ سوچو، غور کرو، فکر کرو، تدبر سے کام لو، تفکر سے کام لو، اور پھر یہ بتاؤ کہ ہم میں حق کس کو پہنچتا ہے خلافت اور بیعت کا، کون کس سے بیعت لے، بس یہ بتا دو، ختم کر دیا۔ یہ ولید کے سامنے ہے گفتگو،
اور اسی طرح سے تاریخ نے لکھا کہ مروان ابن حکم نے چلتے چلتے کہا انی امرک، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں. کس بات کا حکم دیتے ہو؟ میں آپ کو اس بات کا حکم دے رہا ہوں کہ آپ بیعت کر لیجئے یزید کی. فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ فِي دِينِكَ وَدُنْيَاكَ. اب مروان ابن حکم حسین ابن علی سے یہ کہے میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، ترجمہ اور بھی ہے، میں آپ کو یہ تجویز دے رہا ہوں کہ آپ بیعت کر لیجئے یزید کی. کیوں کر لوں؟ اس لیے کر لیجئے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کی دنیا بھی بہتر، آپ کا دین بھی بہتر. خیر لک فی دینک و دنیاک. معلوم جواب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب حسین ابن علی نے کہا اگر ایسا ہے تو علی الاسلام السلام. اگر ایسا ہے تو اسلام کو خدا حافظ. اگر ایسا ہے تو اگر یہ اسلام ہے تو ایسے اسلام کا خدا ہی حافظ ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. اسلام کا خدا حافظ. ہم ایسے اسلام کو اسلام سمجھتے ہی نہیں جہاں یزید کی بیعت کرنی پڑے. تو سن لو، ایک بات یاد رکھو، ہو کیا رہا ہے؟ قد بلیت الامت براء مثل یزید. حسین ابن علی کے قول کو یاد رکھیے. اصل میں امت مسلمہ کی آزمائش کی جا رہی ہے مسند پہ اس کو بٹھا کے. آزمایا جا رہا ہے. اب آزمائش سے نکلتا کون ہے؟ وہ ہے حسینی. بہت عجیب بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اس میں اجلہ صحابہ آ جائیں اور اگر متصادم ہو جائیں اس فقرے کے تو ان کا ایمان خدا کے حوالے. یہ امتحان ہے، آزمائش ہے. ظاہر فتنوں سے تو امتحان لیا جاتا ہے نا. تو یزید وہ فتنہ ہے جس سے امت کی آزمائش ہے. آپ کی آزمائش جس سے ہو رہی ہو آپ اسی کے گرفتار ہو جائیں تو پھر آزمائش کس بات کی؟ بھوک سے آزمائش، پیاس سے آزمائش، بچوں کے جانوں سے آزمائش، انفس سے آزمائش، اموال سے آزمائش، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائش. آپ اگر ان آزمائشوں میں کمپرومائز کرتے چلے جائیں تو کیا رہ جائے گا؟ آزمائش کی جا رہی ہے امت مسلمہ کی ایک ایسے راعی سے، ایسے حاکم سے جو یزید ہے. مگر یاد رکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فقرہ ہے زندگی میں، یہ مرنے کے بعد نہیں پڑھا جاتا، یہ زندہ رہتے ہوئے پڑھا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی جانب سے ہیں اور اسی کی طرف رجعت ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو، آج کی تقریر کو اگر میں یہاں تک لا سکا اور سمجھا سکا اس لیے کہ ہر رات اپنی قدر میں ایک دونی رات ہے، ہر رات اپنی قدر میں ایک مختلف رات ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ اور میں نے محرم کی پہلی تاریخ کے لیے مناسب سمجھا کہ ایک تو آپ سے یہ عرض کروں کہ علی کے فضائل بجا لانے میں کوتاہی نہ کرنا. فرض جانیے، فرض عینی جانیے، واجبات میں جانیے. اور دوسری بات کہ جب ایک مرتبہ آپ یہاں تک آ جائیں تو مصیبتوں میں بھی کسی کی مصیبت پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہیں کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا بچہ نہیں ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے، مگر آپ کو نا دل جب کھلتا ہے نا، دل جب کھلتا ہے تو حسین کی مصیبت پہ کھلتا ہے اور ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں. ہمارا غم پھر کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قدر ہمارے سامنے ہے اور وہ قدر کی اہمیت یہ ہے کہ حسین کا غم. اب اگر حسین کا غم یہ ہو
آج ہی کی تاریخ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نانا کے روضے پہ جا کے ایک مرتبہ زری میں ہاتھ گاڑ کے اگر یہ کہیں نانا اس امت نے حفاظت نہیں کی، اس امت نے ضائع کر دیا، اس امت نے رسوا کر دیا، آپ کی امت ہے، آپ کی امت نانا میری قدر نہ کر سکی، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں جگہ دیں؟ یعنی عالمین کا رسول ہے اور یہ اس کا نواسا ہے، اور جگہ تنگ اتنی ہو گئی کہ قبر نبی میں جگہ تلاش کر رہا اور کہتا ہے مجھے اپنے قرین لے لیں، مجھے اپنے پاس سلا لی۔ یہ حسین ہی کہہ سکتے ہیں عزیزو، یہ حسین ہی کہہ سکتے ہیں جس کو سینے پہ سلایا ہے نا، جس کو کلیجے سے لگایا ہے نا، جس کے دہن میں اپنی زبان کو دے دیا ہے نا، جس کے آنکھوں کے بوسے لیے ہیں نا، جس کے ماتھے کو چوما ہے نا، جس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹوں کو مس کیا ہے، یہ ہے وہ حسین۔ اور پھر یہی نہیں، نمازوں میں شامل کیا، برابر سجدگاہ پہ نہیں بلکہ پشت پہ بٹھا دے کہ عظمت حسین کو دیکھو، کاندھے پہ اٹھا لیا عید کے دن، عظمت حسین کو دیکھو، حسین کی رفعت کو دیکھو۔ یہ علم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علم اسی کی نشاندہی ہے، یہ علم اسی کا نمونہ ہے، یہ علم اسی رفعت کی یاد دلا دیتا ہے۔ کوہ سراندیپ یاد نہیں دلاتا، یہ علم عباس کا یاد دلاتا ہے اس عظمت حسین کو کہ حسین کی عظمت کتنی بلند ہے۔ روضے پر آ کر جب فریاد کر کے رو کے ایک مرتبہ ذرا سی دیر کے لیے حالت منام میں گئے تو نانا کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں اس طرح سے دیکھا کہ حسین جاؤ جاؤ، امت کی شفاعت کا سامان ہے، امت کی شفاعت کے اسباب میں تم ہو تو جاؤ، اخرج الی العراق، عراق کی سمت سفر کرو۔ حکم پانے کے بعد اب حسین ابن علی کے سامنے عبداللہ ابن عباس آ جائیں، محمد حنفیہ آ جائیں، عبداللہ ابن عمر آ جائیں، یہاں تک کہ منع کرنے والے منع کرتے رہیں، مگر ایک بات کہا، ایک بات کے لیے ہمیشہ کہا، دیکھو سب کچھ منظور ہے، مگر عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن عمر کو مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں حسین ابن علی کے فقرے کو یاد رکھو، مسلک تمہارا کوئی ہو، مذہب تمہارا کوئی ہو، راستہ تمہارا کوئی ہو، طریقہ تمہارا کوئی ہو، مگر حسین کا پیغام عبداللہ ابن عمر کے نام کہا، دیکھو عبد الرحمن لا تدعن نصرتی، میری مدد کو کبھی خیر باد نہ کرنا، میری نصرت سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، جہاں رہو حسین کے ناصر بن کے رہو، جہاں رہو حسین کے مددگار بن کے رہو، جہاں رہو حسین کے بازو بن کے رہو، جہاں رہو حسین کی مدد کرنا والا بن کے رہو۔ آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے ہیں کہ شاہراہوں پہ بیٹھے ہیں، سب کے سب ناصران حسین ابن علی ہیں۔ یاد رکھیے مسلسل حسین کی نصرت کر رہے ہیں، کربلا جا کے نہیں، 61 ہجری کے کربلا میں جا کے نہیں، 10 محرم کو ساتھ رہ کے نہیں، قیامت تک کے لیے اگر آنے والا آ رہا ہے، نیت اگر یہ ہے کہ ہم حسین کے ناصر بنیں گے، حسین کے مددگار بنیں گے، حسین کے بازو بنیں گے، تو خدا شاہد ہے مرتبہ وہی ملے گا جو کربلا میں کسی ناصر کو ملتا ہے۔ بس یاد رکھیے عقیدے کی بحث نہیں ہے، عقیدت چاہیے، حسین سے عقیدت چاہیے، اور حسین سے عقیدت نبی سے عقیدت ہے، نبی سے عقیدت گویا خدا سے محبت کا اعلان ہے۔ ایک مرتبہ حکم کو پا کے بس اتنا کہا، کئی دن سے تیری ماں کو نہیں قبر میں چین، رات کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول کو، صبح کو
حسین جا رہے ہیں صبح کو، حسین وطن چھوڑ رہے ہیں، کہنے آئی ہوں کہ قبر سے منہ موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی۔ ماں کی تربت پہ آئے، حکم کو پا کے آئے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا، سر کو ایسے رکھا جیسے فاطمہ زہرا کے سینے پہ سر کو رکھا ہے۔ مقاتل میں عرفا نے یہاں تک لکھا کہ فاطمہ زہرا کے دو ہاتھ حمائل ہوئے حسین ابن علی کے گرد، اور ظاہر ہے کہ حسین کو تھام لیا، حسین کو اپنے سے قریب کر لیا، حسین سے کہا نہ گھبرانا، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں بیٹے، نہ پریشان ہونا، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں حسین، نہ گھبرانا۔ حسین ابن علی پھر نہ گھبرائے، اب جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں مادر حسین ہے، فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ ہے۔ ہاں گھر آئے، گھر میں آ کے بہن سے کہا بہن اب آپ کی ذمہ داری ہے، جس کو چاہتی ہیں لے جائیں، جس کو چاہیں پیچھے چھوڑ جائیں، آپ ہیں ذمہ دار، آپ ہیں ذمہ دار۔ نگاہ زینب نے انتخاب کیا ہے اس لشکر کا کہ جو کربلا کے میدان میں نظر آ رہا تھا، گھر سے جس کو لینا تھا لے لیا، جس کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا۔ یقیناً فاطمہ صغرا ایک بچی ہے جو گھر میں رہ گئی، بیمار بچی گھر میں رہ گئی، دادی ام سلمہ کے حوالے ہو کے رہ گئی، نانی ام سلمہ کے قرین ہو کے رہ گئی، بچی رہ گئی۔ مگر اب جب آمادہ ہوئے سفر کے لیے اور کہا عباس انتظام کرو، اسباب بار برداری کا انتظام کرو، دیکھو جو کچھ لے جا سکتے ہو لے کے چلو، وہ غذا کے تعلق سے ہو یا آب و دانے کے تعلق سے ہو، اس لیے کہ عباس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ دنیا یہی تو حیران ہے کہ اگر خلافت لینے کے لیے حسین چلتے ہیں تو کیا چھوٹے بچوں کے ساتھ خلافت لینے کے لیے جاتے ہیں؟ حکومت کو کلیم کرنے کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتا ہے، کوئی بہنوں کو لے کے جاتا ہے، کوئی ماؤں کو لے کے جاتا ہے۔ یہ عجیب سلسلہ ہے، یہ عجیب سفر ہے، یہ عجیب کاروان ہے۔ کاروان تشکیل پا گیا، ناقے آئے، ظاہر اسباب کو بار کیا گیا، چڑھا دیا گیا، غذا کے تعلق سے، پانی کے تعلق سے مشکیزیں کس دیے گئے۔ اب جب ناقے آئے تو بیٹھنے کی باری آئی، ایک کے بعد ایک بیٹھنا شروع ہوا۔ کسی نے دیکھا کہ علی اکبر ہیں کہ بے چین ہیں، کوئی سواری پہ سوار ہو گیا، وہ ام لیلا کی سواری تھی۔ کسی نے دیکھا قاسم ہے کہ حیران ہے، کوئی سواری پہ سوار ہو گیا، وہ سواری ام فروا کی سواری ہے۔ ام رباب کے لیے ابو الفضل ہیں کہ آگے بڑھ رہے ہیں، چھوٹا بچہ 18 دن کا گود میں ہے، سکینہ ساتھ ساتھ ہے، وہ بیوی سوار ہو گئی۔ ایک منزل آئی کہ جب رسول کی نواسیوں کی باری آئی تو چھوٹی نواسی پہلے آئی۔ حسین ابن علی نے بے اختیار انتظام کیا، اہتمام کیا، پردے کا اہتمام تھا، ظاہر ہے مقدرات عصمت و طہارت خانوادہ اہل بیت سے جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی سوار ہوئی، ام کلثوم سوار ہوئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہستی تھی کہ جو اس طرح سے شایان شان انداز سے سوار ہوئی؟ کہا محمد کی چھوٹی نوازی تھی، علی کی چھوٹی بیٹی تھی، فاطمہ کی چھوٹی صاحبزادی تھی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ لکھا ہے مقاتل میں حسین ایک آہنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تذکرہ آج ہی ہو سکتا ہے عزیزو، میں پھر تذکرہ یہ نہیں کر سکتا۔ آہنی صندلی پر بیٹھے ہوئے تھے، آہنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آہستہ سے پردہ الٹ کے بیت الشرف کا علی اکبر نزدیک آئے، باپ کے قدموں کو بوسہ دیا، کان میں کچھ کہا۔ حسین بنفس نفیس کھڑے ہوئے، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ہاتھوں سے انتظام کرنے لگے اور نہیں معلوم کیا کیا۔ ایک مرتبہ پلٹ کے بیت الشرف میں چلے گئے، پھر ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا حسین پھر باہر آ گئے، حسین پھر باہر آئے، پھر دیکھا، پھر گئے۔ اب جب باہر آئے تو آنے سے پہلے دیکھا علی اکبر سامنے سامنے ہیں۔ عباس پردہ جیسے ہی الٹا
है? अब्बास ने अपने आप को किनारे कर लिया, मगर अब्बास का अंदाज आपको मालूम है क्या? हाथों को बांध के जैसे कोई मुअद्दिब हाजिब खड़ा होता है वैसे खड़े हो गए। अब क्या है, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अब्बास ने एक मर्तबा पर्दे को पलटा। पर्दा पलटना था कि हुसैन को किसी ने बाहर आते हुए देखा। अब हुसैन तन्हा नहीं थे, किसी बीबी का बाजू थामे हुए, किसी बीबी का बाजू थामे हुए, जिसके लिए लिखा है मकातिल में कि कद्दे रशीद था, कद्दे बुलंद था। एक मर्तबा चादर सर पे थी, किसी की मजाल नहीं थी कि रुख पे निगाह डाले। ये तन्हा नहीं थी, 60 कनीजों के हल्के में एक बीवी निकल रही थी। हुसैन बाजू को थामे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए बीवी सवारी की तरफ बढ़ रही थी। अब्बास हाथों को बांधकर उन कदमों पर जैसे जैसे कि कोई बोसा देता है इतना झुक के चल रहे थे। अली अकबर आगे आगे दौड़ रहे थे। एक मर्तबा हुक्म दिया, नाके को बिठाओ। नाका बैठा, महमिल का पर्दा अली अकबर ने उल्टा, अब्बास पीछे से आए। एक मर्तबा जानू को तह किया, हुसैन के हाथ में बाजू था। बेइख्तियार दुनिया ने देखा कि अब्बास ने उस बीवी के पैरों को बोसा दे के अपने जानू पे रखा। एक मर्तबा सर को कदमों से लगाया, हुसैन ने बाजू को थामा, या अली कह के उस बीवी को सवार किया। बीवी सवार हुई, अब्बास हाथ बांधे खड़े रहे, अली अकबर पीछे हटे। हुसैन ने विदा किया कि एक मर्तबा पूछने वाले ने पूछा, ये किसकी सवारी थी? ऐसी सवारी हमने मदीने से निकलते हुए नहीं देखी। कहा नहीं मालूम, मोहम्मद की बड़ी नवासी थी, फातिमा की नूरे नजर थी, अली की बड़ी बेटी थी, ये ज़ैनब उलिया थी, ये ज़ैनब कुबरा थी। हाँ ज़ैनब, ये सवारी आपकी सवारी थी। मगर यही ज़ैनब जब एक मर्तबा 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला चला तो नहरे अलकमा की तरफ देख के कहा, आ जाओ अब्बास, अकी अबल फज़ल अंतल्लज़ी अरकबतनी इज़ा अरदतल खुरूज मिनल मदीना। अब्बास, तुम ही तो थे ना कि जब मैं मदीने से निकल रही थी तुमने मुझे सवार किया। आओ अब्बास, ज़ैनब को भी हुसैन 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 हुसैन